ایسے دوست جو آپ کے ارد گرد ہوں گے، تو اصل تو مسئلہ دوستوں کا ہی ہے نا کہ بھائی دوست اچھے ہوں گے، نمازی ہوں گے تو آپ نماز پڑھیں گے، دوست اچھے ہوں گے، نیک ہوں گے تو آپ نیک اور صالح رہیں گے۔ اگر دوست شرابی ہیں، جواری ہیں، بے نمازی ہیں، بیکار قسم کے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ آپ کو اس راستے پہ لگا دیں گے۔ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، مسجد کو آباد کرنا ہے اور مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ تیسرا، اچھے دوست بنانے ہیں اور ایسی دوستوں کی جماعت بنانی ہے۔ آپ بڑوں کی خدمت کریں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں سے محبت کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کی خدمت کریں، قربانی دیں۔ ہمارے ہاں تو بس یہ ہے کہ اچھی سیٹ مجھے مل جائے، اچھی جگہ مجھے مل جائے، اچھا کھانا مجھے مل جائے، ہر چیز اچھی ہے مجھے ملے، تو دوسروں کو ترجیح نہیں دیتے۔ محترم ناظرین کرام اور بزرگان دین، کیسے ہیں آپ سب حضرات؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں ناظرین؟ میں جب یہ اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 کا مطالعہ کر رہا تھا تو معارف القرآن پڑھ رہا تھا، میرے سامنے میں نے اس کی ایک تصویر بھی کھینچ لی تھی، تو کافی چیزیں اس میں نے پڑھی۔ تو اس میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد جو ہے وہ نقل کیا، جو بڑا مجھے اچھا لگا، جو اسی کی تصویر کھینچی ہوئی ہے، میں اسی سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ شرافت و انسانیت کے 6 کام ہیں، 3 حضر کے اور 3 سفر کے۔ یعنی شرافت کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کہ اچھا کام، شریفوں والا کام، انسانیت والا کام، اور جس کام میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے، برکت رکھی ہے، جو بڑا اہم کام ہے، ان میں سے 3 حضر کے ہیں، 3 سفر کے۔ یعنی 3 حضر کا کیا مطلب؟ حضر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سفر میں نہیں ہوتے، اپنے گھر میں ہوتے ہیں نا، اپنے مقام پہ ہوتے ہیں، تو 3 کام حضر کے ہیں۔ سب سے پہلا آپ نے فرمایا کہ تلاوت قرآن پاک، ٹھیک ہے جی، تلاوت قرآن پاک کرنا۔ اب یہ آپ حضر میں ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ بڑا اچھا کام ہے، اس سے اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اللہ کا کلام ہے، اس کی برکات ہیں، اور قرآن سے آپ کو ایک خاص طور پہ ایک سکون ملے گا، علم حاصل ہوگا ماشاءاللہ۔ قرآن کی تلاوت کا تو اپنا ایک مزہ ہے نا، تو تلاوت قرآن پاک کرنا۔ دوسرا ہے مسجدوں کو آباد کرنا۔ اب مسجدوں کو آباد کرنا، اب مسجد کو آباد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مسجد کو آباد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کچھ لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہوگا وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، جس کا قلب، دل جو ہے مسجد کے ساتھ معلق ہوگا، تو وہ مسجد میں جائے گا اور اس کا آنا جانا مسجد میں لگا ہوا ہے، اور مسجد میں جاتا ہے، اذان دیتا ہے، اقامت دیتا ہے، مسجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اور جو ہے وہ علم حاصل کرتا ہے، اور نماز پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، مسجد کو آباد کر رہا ہے، صاف کر رکھ رہا ہے، مسجد کو صاف ستھرا رکھتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہماری مسجد میں ایک صاحب آئے اور آ کے وہ غصہ ہونے لگ گئے، اور جی مسجد گندی ہے، یہ گندا ہے۔ میں نے کہا ہے، تو ایسے ڈانٹ ڈوٹ کے چلے گئے۔ تو وہ پتہ نہیں گھر سے لڑکے آئے ہوں گے، ان کی بیوی نے کچھ کہہ دیا ہوگا، یا ہمارے یہاں ایسا بھی ہے نا، ڈپریشن ہوگا، اسٹریس ہوتا ہے، گھر سے لڑیں گے، کوئی مسئلہ ہوگا، وہ آ کے مسجد میں امام صاحب پہ بیچارے اور مؤذن پہ، خادم پہ، جو کیئر ٹیکر، اس پہ نکال دیں گے۔ بھائی مسجد تو اس کی آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ صاف کر لیں، اگر کوئی چیز نظر آ رہی ہے آپ کر لیں، کیوں نہیں کر رہے آپ آ کے ایسے لیکچر دے کے غصہ کر کے جا رہے ہیں؟ تو یہ آپ کی بھی ذمہ داریوں میں سے آتا ہے نا، مسجد کو آباد کرنے میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور ایسے دوستوں کی جماعت تیار کرنا، لکھا ہے ایسے دوستوں کی جمعیت بنانا جو اللہ تعالیٰ اور دین کے کاموں میں امداد کریں، یعنی ایسی دوستوں کی جماعت بنانا، جمعیت بنانا۔ اب یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پتہ ہے مفتی اعظم پاکستان، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں، مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد محترم دارالعلوم کراچی کے جو بانی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے یہ حضرت علی کا قول نقل کیا کہ ایسی جماعت اور ایسے افراد اپنے ارد گرد تیار کرنا، یہ حضر کے شرافت اور انسانیت کے اور خیر کے کاموں میں سے ہے۔ اس سے آپ کو کیا ملے گی؟ بھلائی ملے گی، طاقت ملے گی۔ اچھا کیوں؟ کیونکہ ایسے دوست جو آپ کے ارد گرد ہوں گے، تو اصل تو مسئلہ دوستوں کا ہی ہے نا کہ بھائی دوست اچھے ہوں گے، نمازی ہوں گے تو آپ نماز پڑھیں گے، دوست اچھے ہوں گے، نیک ہوں گے تو آپ نیک اور صالح رہیں گے۔ اگر دوست شرابی ہیں، جواری ہیں، بے نمازی ہیں، بیکار قسم کے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ آپ کو اس راستے پہ لگا دیں گے۔ تو اس لیے کہ ایسی جماعت، ایسے دوست بنانا اور ایسے دوستوں کی جماعت بنانا جو دین کے کاموں میں، جو خیر کے کاموں میں
آپ کی معاون اور مددگار بنے اور جو آپ کو ساتھ لے کے چلے، تو اس کے لیے پھر انسان کے لیے کیا ہوتا ہے، آسان ہو جاتا ہے نا کہ تو یہ انہوں نے یہ فرمایا حضر کے کاموں میں سے، یعنی جب آپ مقیم ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اپنے شہر میں ہیں، اپنے ملک میں، تو یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ کیا کرنا ہے جی؟ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، مسجد کو آباد کرنا ہے اور مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ تیسرا، اچھے دوست بنانا ہے اور ایسی دوستوں کی جماعت بنانی ہے۔ تو یہ ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آدم بیزار ہوتے ہیں، ان کو کسی قسم کا کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، وہ اپنی ذات میں تنہا رہنا چاہتے ہیں اور ان کو تنہائی پسند ہوتے ہیں۔ تو اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن اچھے دوست ہونا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ دوست نہ ہونا، اور زیادہ دوست ہونا اور خراب دوست ہونا یہ بیکار بات ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان کے دوست نہ ہو، پھر تو اکیلا ہی صحیح ہے، کیونکہ وہ تو اس کو خراب کر دیں گے۔ اچھا جی، تو یہ 3 چیزیں ہو گئی حضر کی، اور اسی طریقے سے انہوں نے فرمایا کہ 3 کام ہیں جو سفر کے ہیں، اور 3 کام سفر کے کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ جو توشہ ساتھ لے کر گئے ہیں اس کو خرچ کرنا، غریبوں پہ خرچ کرنا، ان کو مثال کے طور پہ آپ سفر میں ہیں، تو سفر میں اگر آپ ساتھ کھانا لے کے گئے ہیں، کچھ چیزیں لے کے گئے ہیں کھانے پینے کی، ہمارے ساتھ سفر کرتے ہیں بہت سارے لوگ، تو ان میں ہمارے ایک محمد بھائی ہیں، اور میں نے ایسا بندہ نہیں دیکھا، امجد صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، تو لیکن محمد بھائی جو ہے وہ ہر ایک کے لیے، کوئی ہر وقت بس سفر میں یہ چیز نکالیں گے، سب کو کھلائیں گے، یہ اس کو کھلائیں گے۔ تو میں نے ان کی وائف کو کہا کہ بھائی آپ خوش نصیب ہیں، یہ تو اچھی بات ہے، اچھی عادت ہے، تو یہ اس طرح سے۔ تو سفر میں کیوں انسان کیا ہوتا ہے، سفر میں انسان کنجوس ہو جاتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے، اس پہ خوف طاری ہوتا ہے کہ بھائی اگر میں نے یہ خرچ کر دیا، کھلا دیا تو میرا کیا بنے گا، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ نہیں، اللہ پہ توکل کریں۔ تو کیا کرنا؟ اپنے ساتھیوں پہ خرچ کرنا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ حسن خلق سے پیش آنا، کہ بھائی اور سب ساتھیوں کے ساتھ سفر میں آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، آپ بڑوں کی خدمت کریں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں سے محبت کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کی خدمت کریں، قربانی دیں۔ ہمارے ہاں تو بس یہ ہے کہ اچھی سیٹ مجھے مل جائے، اچھی جگہ مجھے مل جائے، اچھا کھانا مجھے مل جائے، ہر چیز اچھی ہے مجھے ملے، تو دوسروں کو ترجیح نہیں دیتے، اپنے آپ کو ترجیح دیتے اور بد اخلاق ہو جاتے ہیں۔ بد اخلاق نہ ہو، سفر میں اپنے جذبات پہ، اپنے غصے پہ، کیونکہ سفر میں مختلف حالت ہوگی نا، کبھی سختی آ جائے گی، کبھی پریشانی آ جائے گی، کبھی فلائٹ ڈیلے ہوگی، کبھی فلائٹ کینسل ہوگی، کبھی کچھ ہو جائے گا، کبھی یہ ہو جائے گا، تو آپ کو اپنے اخلاق سے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ رفقائے سفر کے ساتھ ہنسی خوشی اور خوش طبعی کا طرز عمل اختیار کرنا، کہ یہ ہنسی خوشی یعنی سفر جب آپ ٹریول کر رہے ہوں تو کوشش کریں کہ کوئی اچھی گفتگو کریں، کوئی خوش مزاجی ہو، کوئی اچھے لطائف ہوں، کوئی نغمہ ہو، کوئی شعر و شاعری ہو، کوئی غزل ہو، کوئی تھوڑا اس طرح کا ایک ماحول بنائیں تاکہ سفر اچھا گزرے اور ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، کوئی ایک دوسرے کو ہنسائیں، اور اس سے آپ دیکھیں آپ کا سفر ہلکا ہو جائے گا۔ لمبے سے لمبا سفر ہوتا ہے، وہ سفر جو ہے وہ بالکل ایسا لگے گا جیسے، تو اگر یہ سب چیزیں آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنی ہیں تو پھر میرے ساتھ سفر کریں۔ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، ہم تو بھائی اسی طرح کرتے ہیں، ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں اور لطیفے اور ماشاءاللہ خوب گپ شپ لگاتے ہیں سفر میں، اور کیونکہ ہم تو اکثر سفر ساتھ کرتے ہیں نا لوگوں کے۔ تو یہ چیزیں ہیں جی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ